رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ سامعین، نوید عباسی صاحب، شبان المسلمین کے جو منتظمین ہیں، محترم خواتین، یہ جو موضوع مجھے اس وقت تجویز کیا گیا ہے یا میری ذمہ داری لگائی گئی ہے گفتگو کرنے کے لیے، یہ بہت سے اعتبارات سے ایک مشکل موضوع ہے، پیچیدہ موضوع ہے۔ ویسے بھی اس طرح کے موضوعات جو ہیں وہ کوئی سائنسی اصولوں کی طرح سادہ نہیں ہوتے، پیچیدہ ہوتے ہیں۔ یہ کوئی پانی کا فارمولہ نہیں ہے جو ہم بہت آسانی سے معلوم کر لیں۔ یہ ایک ہی مسئلے کے اندر کئی مسائل جو ہے نا گدے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب سب سے پہلے اس چیز کو دیکھ لیجئے کہ جو اس وقت حالات ہیں، جو لوگ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ سے واقف ہیں، انہیں معلوم ہے کہ وہ بہت پہلے 1980 میں انہوں نے یہ بات کی تھی، جب کہیں دور دور تک بھی ان حالات کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ جب آپ شمالی امریکہ تشریف لے گئے تو وہاں جو مسلمان جمع ہوئے ان کے سامنے یہ بات کی تھی کہ آج تو حالات بہت سازگار معلوم ہوتے ہیں، لیکن آگے بہت شدید حالات آنے والے ہیں، مسلمانوں کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی۔ پھر جب پہلی دفعہ گلف وار ہوئی، صدام والا جو معاملہ ہوا، جب اس نے کویت پہ چڑھائی کر دی تھی، تو اس کے بعد تو بڑے تسلسل سے انہوں نے یہ بات کہی کہ امت مسلمہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی گرفت میں آ چکی ہوئی ہے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ وہ باقاعدہ کیٹیگرائز کرتے تھے کہ اس وقت روئے زمین پر اللہ کا جو سب سے بڑی مجرم قوم ہے وہ عرب ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے عربی بھائی ناراض بھی بہت ہوتے تھے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ کہتے تھے کہ دوسرے نمبر پر سب سے بڑی مجرم قوم اگر کوئی ہے تو وہ ہم مسلمانان پاکستان ہیں۔ ساتھ یہ بھی ایک بات ان کی ہے، اسی پاکستان کے حوالے سے یہ بھی کہا کرتے تھے کہ پوری دنیا میں منافقت میں اگر کوئی ایک نمبر ہے تو وہ ہمیں، چلے ایک چیز میں تو ایک نمبر ہوئے۔ تو یہ یعنی ایک طرف ان کی یہ باتیں ہیں، اور اس وقت جو حالات بنے ہیں عین ان باتوں کے مطابق ہیں۔ ان حالات کا اگر آپ، میں فلسفے میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں آپ کے کامن سینس کے لیے ایک چیز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ دیکھیں، دنیا میں کفر کو بھی چلانے کے لیے کچھ سمجھ درکار ہوتی ہے، بے وقوفوں سے دنیا نہیں چلتی۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ فرعون کوئی احمق شخص تھا، آپ یہ نہ سمجھیے کہ نمرود کوئی احمق آدمی تھا، کچھ عقل تھی تو وہ اپنا انتظام انسرام چلا رہے تھے۔ آخر کار جہاں بانی کوئی چھوٹا سا کام تو نہیں ہے، انتظام یہ جو خشک و تر کرنا، ایڈمنسٹریشن ہے، مینجمنٹ ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی عقل چاہیے، سمجھ چاہیے، سوجھ بوجھ چاہیے۔ تو بادشاہوں کی ٹریننگ ہوتی تھی، بچپن ہی سے انہیں ایک خاص انداز میں تربیت دی جاتی تھی۔ اس زمانے میں لیڈرشپ اکیڈمیز تو نہیں تھی، لیکن یہ کہ گھر تو تھے نا جہاں سے وہ ٹریننگ پا کر اور پھر ایک خاص سطح پہ پہنچنے کے بعد وہ اس قابل ہوتے تھے کہ اب انتظام و انصرام چلا کر سکیں۔ اب آپ ذرا دنیا کو ذرا تھوڑا سا یہ دیکھیں، یوں دیکھیں چلیں، آپ نے مطالعہ پاکستان ضرور پڑھا ہوگا، آپ مہاتما گاندھی جو تھے ان کی شخصیت سے واقف ہوں گے، کردار سے واقف ہوں گے، سوجھ بوجھ سے واقف ہوں گے، نہیں تو دنیا واقف ہے کہ بہت بڑے لیڈر تھے۔ اس وقت اس مہاتما گاندھی کے ملک پر جو شخص حکمران ہے وہ کون ہے جی؟ نریندر مودی، جسے دنیا کچھ عرصہ پہلے گجرات کے قصاب کے طور پر جانتی تھی۔ اب ذرا کمپیریزن کیجئے کہ آج سے اگر 70 سال 80 سال پہلے وہاں پہ گاندھی بڑا لیڈر سمجھا جاتا تھا، آج وہ حیثیت انڈیا میں کس کو حاصل ہے؟ مودی کو حاصل ہے۔ باقی دنیا میں جانے سے پہلے ذرا جو ہمارا ملک ہے، قائد اعظم ہیں محمد علی جناح، لیاقت علی خان ہیں، سیاسی جو قیادت ہے اس کو وہ بھی دیکھیں، نگاہ میں لائیں، جو ہماری مذہبی قیادت تھی اس کو بھی نگاہ میں لائیں، آج جو کچھ ہمیں میسر ہے اس کو بھی دیکھ لیں۔ اب میں نے نام لیا تو ہو سکتا ہے ایک نام لوں تو یہ صف ناراض ہو جائے، دوسرا نام لوں تو وہ صف ناراض ہو جائے، لیکن آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں۔ چلیں جو آپ کا محبوب ہے اس کو ذرا قائد اعظم کے ساتھ اس کا کمپیریزن کر کے دیکھ لیجیے۔ اچھا، یہ تو ہمارے ملک کی بات ہو گئی۔ اب آپ سوچیں کہ ایک طرف آپ رکھیں ہنری کسنجر کو، اور میں پرانے والوں کو چھوڑیں، میں قریب والا آپ کو بتا رہا ہوں، ہنری کسنجر کو رکھیں، امریکہ کا ایک جو ہے نا بہت جو بڑا سفارتکار، منجا ہوا سفارتکار، اور اس کے مقابلے میں ٹرمپ کو رکھ لیں، ساتھ اس کا جو نو رتن میں سے سب سے قریب تر ہے ایلن مسک، اس کو رکھ لیں۔ اب یہ دو شخصیات جو امریکہ چلا رہی ہیں، امریکہ چلا رہی ہیں مطلب پوری دنیا چلا رہی ہیں۔
कंपैरिजन करें, उससे आगे चलें तो चलें ये जो इसराइली रियासत है इसी को देख लें। वो जो आजकल जो है नेतन्याहू, इसको ज़रा लेके जाएं, जो उनका जो शुरू के लोग थे, अभी वो नाम मेरे ज़हन से निकल गया है, जो उनका सबसे बड़ा, नहीं ये जो पहला हुक्मरान बना था, बिन गौरियान है। अब इनके साथ जरा उसका कंपैरिजन कर लें, शाह फैसल के साथ मोहम्मद बिन सलमान का कर लें। ये जो मैंने आपके सामने कुछ शख्सियात रखी हैं, ये मैंने क्यों रखी हैं? अल्लाह ताला जब किसी कौम को हलाक करने का इरादा करता है, सूरह बनी इसराइल में ये मजमून आया है, तो दो काम करता है। सूरह बनी इसराइल में ये बात आई कि जो उसके लोग होते हैं ना, आसूदा हाल खुशहाल लोग, उनको अल्लाह ताला उनकी पकड़ दकड़ बंद कर देता है, यानी उनको फौरी सजा नहीं देता, उन्हें खुली छूट दे देता है। फिर वो खूब मौज मेला करते हैं, मस्तियाँ करते हैं और फिस्को फजूर का बाजार गर्म करते हैं। एक काम ये। दूसरा मजमून ये आया है, शायद सूरह यूनुस में है या सूरह हूद में है, इन दो सूरतों में से किसी में है, कि जब अल्लाह ताला किसी बस्ती में, यानी उसमें अंडरस्टूड है कि जब अल्लाह किसी बस्ती को हलाक करता है तो किस तरह के लोगों को लेके आता है। नहीं, सूरह अनाम में है, सूरह अनाम में यह मजमून आया है कि फिर वहाँ पे अल्लाह ताला ऐसे लोगों को लेके आता है कि जो मुजरिम ज़हनियत के लोग होते हैं, अकाबिरा हाँ मुजरिमी हाँ, जो मुजरिम होते हैं उनको बड़ा बना देते हैं। अब इस चीज़ को जहन में रखें तो आज की दुनिया के तमाम हुक्मरानों को ये दो चश्मे, वो जो आपका चश्मा है, दो हैं उसके शीशे हैं, ये दो हद से लगा के देखें। एक ये कि वो खरमस्तियाँ करने वाले होते हैं, बदकार किस्म के लोग होते हैं, बदमाश किस्म के लोग होते हैं, और दूसरा अपने माशरे के मुजरिम तरीन किस्म के लोग होते हैं, उनको अल्लाह ताला बड़ा बना देता है। अब इसकी रोशनी में आप देखें कि दुनिया के साथ क्या होने वाला है, क्यों होने वाला है। ये आपको मिलेगा जो फरमाया ज़हर अल फसाद फिल बर्र वल बहर बिमा कसबत ऐदीन नास, ये लोगों के अपने करतूत हैं, उसके बदले में जो फसाद फैल गया है दुनिया में, उसका कला कमा, उसका सजा, उसका अजाब, इसके सिवा कुछ नहीं है। मैं इस पे ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, सिर्फ आपकी तवज्जो इधर मबजूल कराना चाहता था। ये एक नुक्ता है जो आपने सबसे पहले अपने दिमाग में बैठाना है, क्योंकि मैंने कहा था ये पेचीदा मजमून है। उस पेचीदगी के लिए ये समझिए कि ये पहला हमने जो रफ वर्क किया है, इसको एक तरफ नोट कर लें। अब आ जाएं दूसरी चीज की तरफ। जो दुनिया की 7 अरब आबादी है या उससे थोड़े बहुत ऊपर हो गए होंगे, इनमें से 1.5 अरब के करीब आबादी उन लोगों की है जो अल्लाह के चुनीदा हैं, अल्लाह के पसंदीदा हैं, जिन्हें अल्लाह ने मुंतखब किया है, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो इमामत दी गई थी उस इमामत के अमीन हैं, जिनको हम मुसलमान कहते हैं। यानी इस एक मजमून को बयान करने के लिए भी 1.5 घंटा तो आराम से चाहिए, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा था जब वो तमाम इम्तिहानों पर पूरे उतरे, इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, मैं तुझे इमाम बनाने वाला हूं, दुनिया का लीडर तुम हो गए। और जब उन्होंने फरमाया कि व मिन ज़ुर्रियती, मेरी औलाद, फरमाया मेरा वादा जालिमों के साथ नहीं है, लेकिन इसके अंदर अंडरस्टूड है कि तेरी औलाद ही होगी, लेकिन जो तेरी औलाद में से जालिम होंगे वो लीडर नहीं होंगे, बाकी लीडर हैं। अल्लाह ताला ने वो उसके बाद बनी इसराइल को वो मकाम अता किया, वो लीडर रहे, 2000 साल उनकी तारीख है, चलें उसमें उनको अल्लाह ने लीडरी दी, 1400 बरस तो पक्की लीडरी दी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक। बीच के वो 600 साल को आप बरज़ख कह लें, इधर उधर वो होता रहा, लेकिन ये 1400 बरस अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, सारी दुनिया में चुनीदा अल्लाह के लाडले चहीते वही तो थे। और उसके बाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के बाद अल्लाह ताला ने ये इमामत उनसे छीन कर मुंतकिल कर दी बनी इस्माइल को। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास व यकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, फिर अल्लाह ने एक उम्मत बनाई जिसको शहादत अलन्नास के मर्तबे पे फाइज किया कि ये जो दुनिया की कुल आबादी है इस तक अल्लाह का दीन पहुँचाएँ, अल्लाह का पैगाम पहुँचाएँ, अल्लाह की बात पहुँचाएँ, अल्लाह की तरफ बुलाएँ, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाएँ। अब उनको अल्लाह ने माजूल कर दिया और उसकी जगह पे बनी इस्माइल तुमको बना दिया। ये जो बनी इस्माइल है, इनके 2 हिस्से हैं, एक उम्मीयीन हैं, एक आखरीन हैं। उम्मीयीन वो हैं जो अरब हैं, और आखरीन वो हैं कि जो वो बनी इस्माइल से बिल्कुल बाहर के हैं। लेकिन अल्लाह ने यह भी साथ कह दिया, नस्लन अगर कोई बनी इस्माइल नहीं भी है,
محمد الرسول اللہ کے طریقے پر اگر چلے گا تو وہ انہی میں شامل سمجھا جائے گا. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، وہ جو آخرین ہیں جو امیین نہیں ہیں وہ بھی اگر انہی کی سنتوں پر چلتے ہیں، الحاق کر لیتے ہیں ان کے ساتھ، تو وہ بھی انہی میں ہیں. اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ مشن ہے جس کو لے کے اب کون چلے گا؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ، وہ لے کے چلیں گے. تو اللہ کی چنیدہ قوم، اللہ کی پسندیدہ قوم بلکہ کچھ زیادہ ہی ہو گئی. کیوں؟ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ جاری رکھا. ایک اعتبار سے دیکھیں تو یہ ہمیں کمی لگے گی کہ وہاں نبیوں کا سلسلہ جاری رہا، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبیوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا، گویا ان کی فضیلت زیادہ ہو گئی. ان میں ہزاروں انبیاء آئے، ہم میں ایک ہی آئے. لیکن ایک دوسرے اعتبار سے دیکھیں تو یہ فضیلت بڑی ہو گئی کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے مسلسل ان لوگوں کو مبعوث کیا جن جو غلطی نہیں کر سکتے تھے، جو اللہ کے رابطے میں تھے. اب اللہ نے اعتماد کیا اس امت کے اوپر کہ یہ تو اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو کے چل سکتی ہے، میں اس کی انگلی پکڑ کے کیوں چلاؤں؟ اور 1000 سال اگر چلتی رہی نا اس نقشے کے ساتھ جو ابھی عمران ریاض آپ کے سامنے علامہ کے اشعار جو شکوے کے انداز میں اللہ کے سامنے انہوں نے پیش کیے، جو آپ کے سامنے پڑھ رہے تھے، تو یہ سچ ہے نا، یہی تو مطلوب و مقصود ہے، یہی تو اللہ والوں کی شان ہے، یہی تو ان کا کردار ہے، یہی تو ان کا انداز ہے. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے. یہ جام ہدایت ہم نے دنیا میں لٹانا ہے، ہم اس لیے جیتے ہیں، ہمارا یہ مشن ہے، تو نے ہمیں اس مشن پر فائز کیا ہے. ہم کار رسالت جو ہے وہ نبھا رہے ہیں، ہم تیرے ہیں، ہم اپنے لیے تو نہیں جی رہے، تیرے لیے جی رہے ہیں. لیکن آج سے 400 سال پہلے، رفتہ رفتہ گرا ہے لیکن 400 سال پہلے وہ ٹرن آیا ہوتا ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں کہ جناب یو ٹرن آج کل جسے کہتے ہیں. تو ہماری زندگیوں میں بھی، ہمارے امت کے کردار کے اندر بھی ایک ٹرن آیا، اور اس ٹرن کے نتیجے میں تھا، وہ پہلے سے بھی آ رہا تھا، ڈاؤن فال تھا. لیکن جب ہم نے آ کے یوں سمجھے کہ بالکل ہی باٹم ٹچ کر لیا، تو یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں قہر مذلت میں بھی گرا دیا اور ہم سے اقتدار چھن گیا. اموی پہلے چلے گئے تھے، عباسی بعد میں چلے گئے، عثمانی آخر میں چلے گئے. یہ 1000 سالہ تاریخ لپیٹ دی. اسی میں آگے چل کے اقبال یہ بھی کہتے ہیں نا، ہم رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا. کوئی سمجھ آئی؟ ہم رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا. آج آپ اور میں جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ توحید سے خالی ہے، یہ فساد سے بھری ہوئی دنیا ہے، یہ ظلم کی دنیا ہے، یہ جبارین کی دنیا ہے، یہ فرائنہ کی دنیا ہے، یہ نماردہ کی دنیا ہے، یہ دجالوں کی دنیا ہے. یہ اللہ والوں کی دنیا تو نہیں ہے. اور اللہ والے کونوں قدروں میں جنہوں نے اس دنیا کو سیدھی راہ پہ لے کے چلنا تھا. اب وہ جرم کی سمجھ آئی؟ اب میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ جو بات ڈاکٹر صاحب کہتے تھے وہ یہ تھی. اب آپ کو بھی سمجھ آئی نا کہ یہ بڑے گناہگار ہندو نہیں ہیں، سکھ نہیں ہیں، عیسائی نہیں ہیں، نصارہ نہیں ہیں، وہ ہیں جو کسٹوڈین ہیں اللہ کے پیغام کے، وہ بڑے گناہگار ہیں، بڑے مجرم ہیں. اچھا، یہاں تک جسے بات سمجھ میں آتی ہے نا، اب دیکھیے یہاں تک بالکل آپ ٹھیک آئے، لائن آف آرگومنٹ کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھ بھی بہت کم لوگوں کو آتی ہے جنہیں آ جائے. بہرحال ان کا درجہ آپ کو بلند رکھنا ہوگا، قرآن مجید سے استدلال کر کے یہاں تک آئے. اب ایک اصول یہاں تک آپ کو لے کے آیا، یہاں ایک اصول بنا کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کو پیٹھ دکھائے گا وہ سزا سے دوچار ہوگا. اس کے ساتھ جوڑ لیں، ہم تو کیا عام لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی تھے حضرت یونس علیہ السلام، وہ بھی اسی کام کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا تھا. وہ ایک فرد تھے، ہم ایک ادارہ ہیں، قوم ہیں، امت ہیں. لیکن جب انہوں نے اپنی قوم پر حجت قائم کر دی اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ اس قوم پر عذاب آئے گا، قوم مجرم ہے نا، جس کے ذمہ تھا کام اس نے پورا کر دیا، اسے بچایا جائے گا. جیسے اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بچایا، صالح علیہ السلام کو بچایا، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا، جیسے اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو بچایا، شعیب علیہ السلام کو بچایا، ایسے یونس علیہ السلام کو بچایا جائے گا. قوم کو عذاب دیا جائے گا. لیکن وہ عذاب آنے کا فیصلہ ہو چکا تھا. عذاب آنے سے پہلے یونس علیہ السلام اللہ سے پوچھے بغیر اپنی جو جگہ تھی وہ چھوڑ گئے، یعنی پلیس آف ڈیوٹی چھوڑ دی. قوم پر آیا ہوا عذاب ٹل گیا، ہٹ گیا، نہیں آیا، اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. یہ اصول ہے جس تک ہم پہنچے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ ہم پر اللہ نے ایک ذمہ داری لگائی، اس ذمہ داری کی وجہ سے اللہ نے مقام بلند رکھا باقیوں کے اوپر، اور اگر اس ذمہ داری کو ادا نہ کیا جائے تو سب سے بڑے مجرم وہ کہ جن پر وہ ذمہ داری ڈالی گئی تھی، اور آج وہ مجرم ہم بنتے ہیں، مسلمان. ڈاکٹر صاحب عربوں کی ذکر اس لیے کرتے تھے کہ ان کی زبان میں کتاب ہے، انہیں زیادہ اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے.
اہل پاکستان کا ذکر کیوں کرتے تھے کہ ملک بنایا اسلام کے نام پر اور اس کے بعد جو ہے نا اپنے دنیا کے کام دھندوں میں لگ گئے تو یہ دوسرے نمبر پر بڑے مجرم ہو گئے. یہ ان کا یہاں تک بات پہنچائی. اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں تک تو ہم بالکل ٹھیک پہنچ گئے, بالکل ہمارا لائن آف آرگومنٹ صحیح ہے, اور ہم نے جو اس سے ڈیڈکشن کی ہے وہ بھی ٹھیک ہے, جو نتیجہ نکالا وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. اب اس کا جب ہم اطلاق کریں گے تو کچھ اور قوانین کو بھی ساتھ رکھ کر کریں گے تو ٹھیک اطلاق کریں گے. اگر کچھ دوسرے قوانین کو سامنے نہیں رکھیں گے تو غلط اطلاق کریں گے. جو اگر ہم پیچھے سے دیکھیں, یہی ذمہ داری جیسے میں نے یونس علیہ السلام کا حوالہ دیا, وہاں پہ اگر وہ بات ہو گئی تو اللہ کی طرف سے وہ ایک معاملہ آ گیا ہمارے سامنے مچھلی کے پیٹ میں جانے کا. آج امت مسلمہ اسی کیفیت میں ہے, پوری دنیا اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہے. گویا عذاب کے سائے ہیں جو دائیں بائیں ہر طرف نظر آ رہے ہیں. پاگلوں کے ہاتھ دنیا آ گئی ہے. آپ چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کا صدر ٹرمپ جیسے بندر کے ہاتھ میں اس طرح آ جائے, ایک ایسا صدر ہے جو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر مسلط کر دیا ہے. یا ماچس آ جائے, اب اس نے دیا سلائی تو جلانی ہی ہے. اب واللہ عالم آغاز فلسطین سے کرتا ہے یا یوکرین سے کرتا ہے, لیکن آپ دیکھیں اس نے آتے ہی ہلچل ہر طرف مچا دی ہے. سب سے قریبی اتحادی اس کے کینیڈا اور میکسیکو, پہلے تو اس نے انہیں جھنڈی کرائی, اس طرح ہے ہاتھ میں. اگلا نمبر اس نے لگایا فلسطینیوں کا کہ تم یہاں سے نکلو نا, ادھر امریکہ آئے گا, ہم یہاں پہ بیچ بنائیں گے, خوبصورت بنائیں گے. یہاں تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے, اسرائیل جیسا اہم ملک وہ مشرق وسطیٰ میں اتنا چھوٹا سے نقطے کے برابر ہو, نہیں اسے بڑا ہونا چاہیے, گریٹر اسرائیل. تیسری تیلی اس نے لگائی یورپ کو, انہوں نے کہا یہ یوکرین نے کیا پھڈا لیا ہوا ہے روس کے ساتھ. تو اصل میں تو یوکرین تو نہیں ہے نا, وہ تو پورا یورپ ہے پیچھے کھڑا. تو وہ دیکھیں جو کر رہا ہے اسے سمجھیں, وہ ہر طرف بھونچال لا رہا ہے. اس نے جو دنیا کا جو جس کمفرٹ زون میں تھی نا اس میں وہ اسٹارم لے آیا ہے. اب آگے ہوگا کیا, یہ اتھل پتھل سے نتیجہ کیا نکلے گا, یہ در حقیقت اسی طرف جا رہا ہے جسے آپ نے گریٹ ورلڈ وار کہتے ہیں, تھرڈ ورلڈ وار, یا جسے قرآن مجید نے کہا ہے لَيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُ, یا جسے یہ کرسچن لٹریچر میں کہا گیا آرمگڈان. یہ اس طرف دنیا جا رہی ہے, اس لیے پاگلوں کے حوالے کیا نا اللہ نے. اب یہاں سے جس بات کو ہم غلط طور پہ انتباہ کر لیتے ہیں وہ کیا ہے کہ امت مسلمہ مجرم ہے, لہٰذا یہ اس عذاب کی حقدار ہے اور یہ عذاب اسے مل کے رہے گا. جو زمانہ ڈاکٹر صاحب کا ہے اس زمانے میں یہ بات کہنا ٹھیک ہے, ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں, اس دور میں یہ بات کہنا غلط ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں ذرا سمجھیے گا میری بات کو. اور میں نے جو کہا تھا یہاں پہ دوسرے اصول کو اپلائی کریں گے آپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مرتبہ یہ بات فرمائی ہے, اور یعنی مختلف اسالیب میں فرمائی ہے, میں آخری نبی ہوں تم آخری امت ہو. بھئی ہم نہیں رہیں گے, ہم پر کلی عذاب آ جائے گا, سب ختم ہو جائیں گے, تو کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے, جام رہے, پھر ہدایت کون لے کے آئے گا؟ نیا نبی آئے گا کیا؟ تو نیا نبی تو آنا نہیں, نئی شریعت آنی نہیں, نئی کتاب آنی نہیں. اس کا لازمی نتیجہ ہے یہ امت ختم ہونی نہیں. یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں آپ؟ لہذا یہ عذاب آئے گا, لیکن یہ عذاب استیصال نہیں ہوگا, یہ جڑ نہیں کاٹے گا. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا, ہم ظالم ہیں لیکن جڑ نہیں کٹے گی, امت ختم نہیں ہوگی. ڈرانے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں, انذار کے لیے کہہ سکتے ہیں, وارننگ کے لیے کہہ سکتے ہیں, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے. ایسا سوچنا, ایسا سمجھنا یہ بہت بڑی فکری ٹھوکر ہے کہ ایسا ہی ہوگا کہ ساری امت ختم ہو جائے. نہیں ختم ہوگی, بلکہ اس امت کے ساتھ کیا ہوگا اس کے لیے میں نے آپ کو اصل میں سورہ جو قلم ہے اس کی آخری آیات پڑھ کے سنائی ہیں. وہ ذکر ہے حضرت یونس علیہ السلام کا, لیکن خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. آج سمجھیے مجھ سے اور آپ سے خطاب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ دن بڑے مشکل تھے, لوگ اذیتیں دے رہے تھے, باتیں کر رہے تھے, کوئی ساحر کہتا تھا, کوئی مجنون کہتا تھا. اس سورہ مبارکہ کے شروع میں آیا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. تو یہ کیا کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ باتیں لوگ کر رہے تھے. آخر میں جا کے کہا فاصبر لحکم ربک, اپنے رب کے حکم سے صبر کرو, یعنی ڈٹے رہو, ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرو. مجھے کہنے دیجئے جو حالات و واقعات ہیں ان پر ڈٹے رہو, صابر رہو, اب اللہ کے بندے بن کے رہو. ان حالات کا تاثر لے کے مایوس مت ہو, ان کی وجہ سے ہاتھ توڑ کے مت بیٹھ جاؤ, اللہ کی نصرت سے مایوس مت ہو. فاصبر, ڈٹے رہو, جمے رہو, کھڑے رہو, لحکم ربک, اپنے رب کے حکم سے.
فلا تکن کصاحب الحوت، یونس علیہ السلام کی طرح پوزیشن نہیں چھوڑنی، جگہ نہیں چھوڑنی، پلیس آف ڈیوٹی نہیں چھوڑنی، اپنا کام نہیں چھوڑنا، ڈٹے رہنا ہے. فاصبر لحکم ربک فلا تکن کصاحب الحوت اذ نادا وہو مکظوم. وہ صاحب حوت یعنی یونس علیہ السلام جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو اس حالت میں کہ وہ خود گھٹ رہے تھے، غم تھا اور دکھ تھا. آدمی سے دیکھیں، ایک ہوتے نا جان بوجھ کے غلطی کرنا، ایک ہو کوئی غلطی سے کوئی بات ہو گئی، لغزش ہو گئی، کچھ اونچ نیچ ہو گئی، پھر بعد میں کتنا احساس ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے، گھٹن ہوتی ہے، اور اوپر سے وہ گھٹن فزیکلی بھی تھی کہ مچھلی کے پیٹ میں تھے. اذ نادا وہو مکظوم. آگے ذکر ہے، ظاہر یہ یہاں پہ اس کی تفصیل نہیں ہے، سورہ یونس میں بھی ہے اور جگہوں پہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے زندہ، سورہ صافات میں ہے اللہ نے نکالا ان کو، اور یہاں پہ ایک اور انداز میں اس کا تذکرہ کیا. بلکہ خاص ایک جو وہ چیز تو میں آپ کو سنانا بھی چاہتا ہوں کہ جب اللہ نے کب مدد کی، ایک تو انہوں نے تسبیح کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میری غلطی ہے. اور دوسری جو بات تھی نا وہ یہ کہ جب انہیں یقین ہو گیا لا ملجا من اللہ، اللہ کے مقابلے میں کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، الا الیہ، مگر اسی کی طرف، یعنی اللہ سے بچنا بھی ہے تو اللہ ہی سے چمٹنا ہے. دیکھیں نا، آج ہمیں کوئی مشکل آتی ہے بحیثیت امت تو ہماری نگاہیں کس کی طرف جاتی ہیں؟ امریکہ کی طرف. کس کی طرف جاتی ہیں؟ چائنا کی طرف. لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی ایسی جگہ پھنسا دے کہ سوائے اللہ کے کسی طرف نہ جا رہی ہوں، تو یہ بظاہر اللہ کا عذاب ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجبور کر کے واپس اپنی طرف لایا ہے. تو یہ تو ماں کا پیار ہے. یعنی ماں اگر آپ کے گرد دیوار کھڑی کر دے کہ کسی کی طرف نہیں جا سکتے سوائے اس کے، تو یہ اظہار محبت نہیں ہے. لہذا فرمایا لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر اس کی رب کی نعمت، اس کا احسان اس کے ساتھ نہ ہو جاتا، لنبذ بالعراء، وہ میدان میں پڑا رہتا، فہو مذموم، مذمت زدہ تو تھا، فاجتباہ ربہ، اس کے رب نے اسے پھر چن لیا، فجعلہ من الصالحین، اور اسے نیکوکاروں میں سے کر دیا. یہ میرے اور آپ کے لیے خوشخبری ہے. آج امت گھٹن میں ہے، تکلیف میں ہے، مصائب سے دو چار ہے. یہ گھٹن آگے مزید بڑھنی ہے، مزید سخت ہونی ہے، شدید تر ہونی ہے، لیکن چنی یہی امت جانی ہے. حضرت مہدی نے کس امت میں آنا ہے؟ حضرت مسیح علیہ السلام نے کن کی مدد کے لیے اترنا ہے؟ اس پوری دنیا پر دین نے غالب ہونا ہے یا سیکولرزم نے غالب ہونا ہے؟ امریکہ کا ورلڈ آرڈر آنا ہے یا اللہ کا ورلڈ آرڈر آنا ہے؟ تو کس کے ہاتھوں آنا ہے؟ فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، اس کے رب نے اسے چن لیا. یہی امت دوبارہ چنی جائے گی. وہ نشت اولا تھی جو پہلی دفعہ اللہ نے چنی، یہ نشت ثانیہ ہوگی جب دوسری دفعہ اللہ چنے گا. اگر آپ اس بات کو سمجھ گئے ہیں نا، تو اب آپ اس دور میں داخل ہو گئے ہیں جسے ہم آخر زمان کہتے ہیں. آخری زمانے کے واقعات شروع ہو چکے ہیں. سٹیج جو ہے وہ سیٹ ہو چکا ہے، میدان سج چکا ہے، کردار سامنے کھڑے ہیں. تو یہاں پہ پہنچ کے اب آپ ایک بات سمجھ لیں. ایک عام تشریحی انداز ہوتا ہے بات کو سمجھنے کا. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، نتیجہ یہ نکلے گا، یا اللہ نے یہ اصول بنا دیا ہے، پانی میں آپ اگر جائیں گے تو ڈوبیں گے، اللہ کا بنایا اصول ہے، آگ میں ہاتھ ڈالیں گے تو جلیں گے. ایک ہوتا ہے تکوین. جب اللہ تعالیٰ کوئی اپنا گریٹ پلان شروع کرتے ہیں، وہ جو تکوین ہوتی ہے وہ اللہ کا منصوبہ ہوتا ہے، اس پر کافروں کو بھی عمل پیرا ہونا پڑتا ہے. کوئی مانے تب بھی عمل کرتا ہے، نہ مانے تب بھی عمل کرتا ہے. اللہ کا منصوبہ تھا یوسف علیہ السلام مصر میں جا کے تعلیم حاصل کریں گے، جو اس وقت کی جو بھی تعلیم تھی، ظاہر دین کی تعلیم تو نہیں ہے، کوئی اور تعلیم ہے جو حاصل کرنے مصر جائیں گے. وہ خیر میرے دماغ میں ایک الٹی سی بات آ گئی تھی. آج کل تو ہمارے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے بھی ٹکٹ وغیرہ ایشو کیے جاتے ہیں نا. تو اللہ کو تو کوئی ٹکٹوں کی بندوبست کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائیوں کے میں خیال آیا، اس اپنے بھائی کو اٹھاؤ قتل کر دو. ایک نے کہا نہیں یار قتل نہیں کرنا، اس کو کنویں میں پھینک دو. تکوین کی سمجھ آئی؟ گھر سے نکالنا ہے، کس کا ارادہ ہے؟ اللہ کا. نکالا کس نے؟ بھائیوں نے. اور دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ بھائی کیا کرنا چاہتے ہیں؟ قتل. ایک بولتا ہے بیچ سے، اقلیت اکیلا، یار قتل کیوں کرتے ہو؟ کنویں میں ڈال دو. تکوین آئی نا، قتل نہیں کر سکے، کنویں میں ڈال دیا. پھر تکوین آ گئی، قافلے والے آئے،
انہوں نے یوسف کو نکالنے کے لیے ڈول ڈالا تھا یا پانی نکالنے کے لیے ڈالا تھا؟ باہر کون آیا؟ یہ تکوینیں، اور وہ انہوں نے اپنے پاس چھپا لیا. کیوں؟ مال تجارت سمجھ کے، جان بچانے کے لیے نہیں، اللہ کا منصوبہ پورا کرنے کے لیے نہیں. نفع ہو جائے گا، بیچیں گے جا کے. پہنچ گیا. جس نے خریدا اس نے کیوں خریدا؟ وہ تو قرآن نے کہا اپنے نفع کے لیے خریدا. زیادہ اچھا ہوا تو بیٹا بنا لیں گے. جس نے پالا اس نے کیوں پالا؟ وہ تو خیر بتانے کی بات ہی نہیں. ہر ایک کا اپنا مقصد، لیکن یہ کہ تکوین کس کی، منصوبہ کس کا؟ اللہ کا. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، بہترین مثال ہے. ایک قوم ہے دبی ہوئی، جیسے آج ہم مسلمان دبے ہوئے ہیں، پسے ہوئے ہیں، ہماری کوئی سنتا نہیں. اس سے بری حالت تھی بنی اسرائیل کی. سورہ قصص پڑھیں، وہ شروع اس سے ہوتی ہے. فرعون بہت ظالم تھا، اس نے زمین والوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا. ایک وہ تھے جو مستکبرین تھے، جسے آج کل آپ اشرافیہ کہتے ہیں. تو ویسے تو ہم پاکستان میں بھی لوگوں کو اشرافیہ کہتے ہیں. جو مانگ کے کھاتے ہیں وہ کیا اشرافیہ ہے؟ جو دنیا کی اشرافی گلوبل ولیج ہے نا، تو کیا ان بیچارے کمینے اشرافیوں کی بات کرتے ہیں آپ؟ جو اشرف ہیں ان کی بات کریں، نام کے ہوں یا نہ ہوں، کام کے اشرف جو ہیں. تو انہوں نے وہ ظلم کی بنیاد پر مستکبر، چھائے ہوئے، غالب، اور باقی سارے پسے ہوئے. امت ساری پسی ہوئی ہے کہ نہیں؟ دبی ہوئی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ نے اس وقت بنی اسرائیل پسے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے ارادہ کیا کہ یہ جو دبے ہوئے لوگ ہیں ان پر احسان کرے. تو اس نے موسیٰ کی ماں کو حکم دیا کہ جب تجھے خطرہ محسوس ہو بچے کے پکڑے جانے کا تو اسے صندوق میں ڈال کے دریا کے حوالے کر دے، باقی میرا کام ہے. اب یہ سارا کام کس نے کیا؟ یہ دلچسپ بات ہے. ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، وہ کیوں بچ گئے؟ فرعون نے ان کو کیوں نہیں قتل کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا یا اس بچے کو مارنے کا کیا چکر، مسئلہ کیا تھا؟ 1 سال تھا جس میں قتل کرتے تھے اور 1 سال تھا جس میں قتل نہیں کرتے تھے. ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جو سال قتل نہ کیے جانے کا سال تھا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس سال پیدا کیا جو قتل کیے جانے کا سال تھا. اور پھر اس پورے واقعے کو ہمارے لیے ذکر کر دیا. جب اللہ ارادہ کر لیتا ہے، ٹھان لیتا ہے، کوئی فرعون کچھ نہیں کر سکتا، بے شک وہی سال ہو جس نے اس سال سارے بچوں کو قتل کرنا ہو. پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ اس لیے بیان کیا، میرے اور آپ کے لیے بیان کیا، غامدی صاحب کے لیے نہیں کیا. وہ پڑھیں، ثواب حاصل کریں، اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا. کیونکہ وہ تو کہتے ہیں اب اللہ کی مدد ہی نہیں آئے گی. وہ زمانہ چلا گیا جب اللہ کی مدد آیا کرتی تھی، اب نہیں آئے گی. ہم تو یقین رکھتے ہیں آج بھی آئے گی. تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے وہ اپنا منصوبہ کیسے پورا کیا. فرعون نے اس بچے کو پالا، فرعون نے اس بچے کو بڑا کیا، جوان کیا، طاقتور کیا، یہاں تک کہ اس کا مکہ چلا اور ایک قبطی یعنی فرعون کی برادری کا اشرافیہ کا بندہ مارا گیا. اور یہ بھی اللہ کا منصوبہ تھا کہ حضرت موسیٰ وہاں سے نکلیں. پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا، اب دوسرے مرحلے کے لیے نکلیں، ہجرت کریں. وہ سارے واقعات کو کنکلوڈ قرآن نے کیسے کیا؟ جب وہ روشنی دیکھی نا، جب آگ، اس سے پہلے بھی کتنے دیکھے نا حادثات ہوئے. بیوی بیمار، درد ذہ میں مبتلا، ڈیلیوری ہے، سخت سردی ہے، ٹھنڈ ہے، کوئی آگ کا بندوبست نہیں ہے، اوپر سے رستہ بھی بھول گئے ہیں، مصیبتیں ساری، مصیبت پر مصیبت. اس میں ایک روشنی نظر آئی. جب وہاں پہ گئے تو وہاں سے آواز آئی ہے، میں ہوں اللہ، انی انا اللہ لا الہ الا انا، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی بھی. میں نے آپ کو کہا تھا نا، وہ مصیبت جو آپ کو اللہ کے قدموں میں لے جائے وہ احسان ہے. موسیٰ علیہ السلام کو وہاں لے گئی اور کیا کہا اللہ نے؟ یا موسیٰ قد جئت علی قدری یا موسیٰ، اے موسیٰ تو تقدیر پر یہاں آیا ہے، آج سے نہیں ہے. تو سمجھتا ہے بھول گیا تو رستہ تو یہاں پہ پہنچ گیا. نہیں، پہلے وہ جو صندوق سے لے کے جب ماں نے تجھے ڈالا تھا اس دن سے لے کے آج تک یہ تکوین ہے اور تقدیر ہے جو تجھے لے کے چل رہی ہے. تو جب اللہ ارادہ کر لیتا ہے تو پھر یہ وہ جو اس کے عام اصول ہوتے ہیں ان کو توڑ کر براہ راست مداخلت کرتا ہے، ایسی مداخلت کرتا ہے. اور اس مداخلت کا ایک اور ثبوت آپ کے سامنے آئے. جب اللہ تعالیٰ مدد دیتا ہے تو آگ ابراہیم کو نہیں جلاتی ہے، اس کو مدد کہیں گے نا. جب اللہ مدد کرتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر پھٹ کے علیحدہ علیحدہ ہو جاتا ہے، وہ بیچ سے گزر جاتے ہیں، فرعون غرق ہو جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام غرق نہیں ہوتے. اس لائن میں دیکھیں گے تو مہدی کے آنے کی سمجھ آتی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی سمجھ آتی ہے. یہ اللہ کی مستقل سنت ہے. جب اللہ تعالیٰ اس ایکشن میں آتا ہے کہ اب غریبوں کو اجاگر اونچا اٹھانا ہے،
پست کو بالا کرنا ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. جب اللہ تعالیٰ اس مرحلے پہ آتا ہے اس کی سنتیں بدل جاتی ہیں. اس دور کی علیحدہ سنت ہے. فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، گردوں سے کتار اندر کتار، اب بھی نئی صورت بنتی ہے. نئے دور آتے ہیں، اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے. یہ ایک وقت میں اللہ ڈھیل دیتا ہے تاکہ جو بھی وہ جبار ہیں، جو مجرم ہیں، جو فسق و فجور میں، تاکہ وہ جس انجام سے دو چار ہونے والے ہیں اس کے واقعی حقدار بھی بن لیں، وہ دفعہ ان پر لاگو بھی ہو سکے. یہ اتنے بڑے مجرم ہیں. تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جس طرح اللہ نے دوبارہ منتخب کیا، اسی طرح اس امت کو بھی اللہ دوبارہ منتخب کرے گا. اور یہ جو وقت ہے، یہ در حقیقت اس وقت کے قریب آ جانے کا یوں سمجھے کہ مرحلہ ہے جو اس وقت آ چکا ہے. تو ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سزائیں ہیں، تکلیفیں ہیں، مصائب ہیں، اور دوسری طرف میں نے آپ کے سامنے یہ خوشکن بات رکھی ہے. ان دونوں کے آپس میں تطبیق کیا ہے، ربط کیا ہے؟ یہ دو مختلف جو ایک طرح سے متضاد جو قوانین ہیں، ان کو بیک وقت ہم جب اپلائی کرتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گند صاف ہوتا ہے. پرجنگ ایک لفظ ہے کہ جب کسی قوم کے اندر، یا جیسے کہ ایک جسم ہے اس کے اندر کوئی ناسور نکل آئے، کوئی پھوڑا نکل آئے، اس کی صفائی نہیں ہوتی. اسی طرح کسی قوم کو یا تو اللہ ختم کرتا ہے یا اس کی صفائی کرتا ہے. ہماری بھی ایک صفائی کی ضرورت ہے. وہ صفائی ہے جس کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو پھر جب آپ اس انداز سے دیکھیں گے، اسے عذاب نہیں کہیں گے، اسے آزمائش کہیں گے. یعنی وہ حالات و واقعات جو آپ کو اللہ سے دور کرنے کی بجائے آپ کو اللہ کے قریب لے آئیں، اللہ کے نزدیک کر دیں. لیکن اس میں گند نے صاف ہونا ہے. گند کیا ہے؟ وہ لوگ جو ظالم ہیں، وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا تھا لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے. اب اگر اللہ تعالیٰ دنیا کی امامت دوبارہ مسلمانوں کو دے گا تو مسلمانوں کے اندر جو ظالم ہے پہلے انہیں ختم کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اور اس خاتمے کے اندر بھی دیکھیں کتنے لوگ مارے جائیں گے. 100 میں سے 99 کا بھی ذکر آتا ہے حدیثوں میں. اس کی بھی ایک وجہ سمجھ لیجئے. دیکھیں ایک تو وہ ظالم ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جنہیں مردود کر دیا، اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ آج یہ سمجھیں کہ اللہ کی کوئی مدد نہیں آنی. جیسے کافر سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا سے لا تعلقی اختیار کر لی ہے، بلکہ وہ تو سمجھتے ہیں یہ بنی بھی خود ہی ہے، کسی اللہ نے نہیں بنائی. لیکن جو لوگ مانتے ہیں کہ اللہ نے بنائی، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بنا کے چھوڑ دی ہے، ہمارے حوالے کر دی ہے. جو ایسے مسلمان ہیں ظاہر ہے ان کے لیے تو کوئی گنجائش نہیں. وہ تو باغی ہو چکے، اللہ کے مرتد ہو چکے، گویا اندر ہی اندر سے. اوپر سے مسلمانوں کی چھڑی رہ گئی ہے، اندر سے دیمک کفر کی کھا گئی ان کو. لیکن ایک وہ مسلمان ہیں جو اللہ سے ہیں تو وفادار، ناسمجھی کی وجہ سے، دنیا کے چلن کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، ضعف ایمان کی وجہ سے وہ اپ ٹو دا مارک پرفارم نہیں کر سکے. تو چلیں یہ جو ان کے ساتھ کوئی ظلم ہو جائے گا، زیادتی ہو جائے گی، یہ کفارہ بن جائے ان کی غلطیوں کا، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ بھی اچھی بات نہیں ہے ان کے لیے. جنت چلے جائیں، جس بہانے بھی چلے جائیں، میرا خیال میں ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہے گا کہ ٹھیک ہے اگر زندگی گناہگاری کی گزری ہے، اب مر کے دوزخ میں جانے سے بہتر ہے نہ چلیں کسی کے ہاتھوں قتل ہو کے جنت چلے جائیں. تو اگر کوئی بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کا کشتوں کے پشتے لگنے بھی ہیں تو اس کو بھی کفارہ سمجھے نا. اکثریت کے لیے تو کفارہ ہے، بہت بڑی بات ہے. یہ بھی اللہ کی طرف سے بلیسنگ ہے کہ کفارہ ادا ہو گیا. لیکن سروائیول، دنیا میں زندہ رہنا ایک علیحدہ مسئلہ ہے. اس کے لیے ایک وہ لوگ چاہیے کہ جو اس طرح اللہ سے جڑ چکے ہوں جیسے دور اول میں جڑے ہوئے لوگ تھے. کم از کم اس 10% تو اتنے ہوں، ان کی طرح کے ہوں. 10% کریکٹر ان کا وہ ہو. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے. اس کریکٹر کے لوگ ہوں. وہ صحابہ جیسے نہ ہوں لیکن صحابہ کا عشر عشیر تو ہوں. یہ لوگ ہیں کہ جن کو پھر اللہ تعالیٰ جن کے ذریعے سے دین کو غالب کرے گا، دین کو عزت دے گا، اور دین کے ذریعے سے ان کو عزت دے گا. ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں. اب اس میں جب ہم دیکھتے ہیں، آپ نے اس عرصے میں دیکھا ہوگا بہت سے لوگ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ وہ جو پہلے اصول کو لے کے وہاں تک پہنچے ہوتے ہیں اور اس کے بعد اندھا دھند اس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو جب میں کوئی ذکر کرتا ہوں کوئی مسلمان امت کا، پھر پاکستان کا، تو وہ انہیں بہت عجیب لگتا ہے کہ بھئی یہ یہاں تک تو ٹھیک آیا تھا، یہاں سے آ کے اوندا کیوں ہو گیا ہے. تو ایک بات کو سمجھ لیں، جب آپ تکوین کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جس بچے کو اللہ تعالیٰ نے صندوق میں بچایا ہے، کیوں بچایا ہے؟ ابھی آپ کو تو یہ نہیں پتا کہ یہ موسیٰ بنے گا.
لیکن یہ جو حالات و واقعات آپ کے سامنے ہو رہے ہیں اس کی روشنی میں آخر کچھ اگر آپ سینسیبل ہیں تو کوئی اللہ کی اگر اسکیم آپ کو معلوم ہے کہ جانا اس دروازے سے باہر ہے، تو یہ جو لنگڑا چلتے ہوئے جو ہے نا وہ ڈگمگاتا ہوا اور جہاں ادھر ہی رہا ہے، یہ کون ہے؟ نہیں، آپ کو یہ دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے؟ فرشتوں نے تو آ کے یہ کام نہیں کرنا، یہ جو موجود انسان ہے انہی میں سے ہوگا۔ جب میں نے آپ کے سامنے رکھا یہ کہ یہی امت دوبارہ چنی جائے گی، تو پھر اس کی بنیاد پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ آپ کو دیکھنا ہوگا آگے پیچھے کہ ڈوبنا کس نے ہے اور تیرنا کس نے ہے۔ کون سے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کی طرح یا موسیٰ علیہ السلام کی طرح بڑھا رہا ہے آگے کی طرف؟ کوئی وقت آئے گا وہ ظاہر ہوں گے۔ ظاہر ہے موسیٰ کو سنبھالنے میں جتنے لوگوں نے حصہ لیا سب کو تو ثواب نہیں ملے گا۔ فرعون کو کیا ثواب ملنا ہے؟ کوئی ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ کوئی رستے میں بکروال مل گیا تھا جس نے رستہ بتا دیا، اسے کیا ثواب ملنا ہے؟ یا یوسف علیہ السلام کو جن لوگوں نے مصر پہنچایا انہیں کیا ثواب ملنا ہے؟ لیکن منصوبہ اللہ کا سمجھنے کے لیے تو یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ یوسف کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا۔ اب تلاش کریں اپنی اس دنیا کے اندر سے ان لوگوں کو یا اس قوم کو یا اس گروہ کو کہ جس سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کام لیا جانا ہے کہ جو مستقبل میں جس کا میں ابھی اشارہ کر کے ہٹاؤں، یہ کم از کم آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اطلاق کرتے ہوئے ہو سکتا ہے میں غلطی کر رہا ہوں، آپ ٹھیک نشانہ باندھ لیں، ممکن ہے اس بات کا، لیکن یہ اس انداز میں سوچیں تو صحیح نا۔ تو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ خاص طریقے سے نا، خاص نظر عنایت سے تمام مسلمان ممالک میں سے کسی کو اللہ نے اگر رکھا ہے، بچایا ہے، چلایا ہے، تو وہ ملک وہ ہے جس میں میں خود رہتا ہوں۔ اس کے بننے میں، اس کے پیچھے تاریخ میں، اس کے خمیر میں، اس کے آج تک باقی رہنے میں خدائی منصوبہ نظر آتا ہے، لیکن خدائی منصوبہ ہے پردے میں، ہر کسی کو نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کسی کو لگے گا یہ ملک تو بنایا ہی انگریزوں نے تھا، اس کی سوچ کی گاڑی ادھر ہی پھنس گئی، انگریزوں نے بنایا تھا۔ کسی کو لگے گا یہ پتہ نہیں قادیانیوں نے بنایا تھا، کسی کو لگے گا آغا خانیوں نے بنایا تھا، کسی کو لگے گا نوابوں نے اور جاگیرداروں نے اور وڈیروں نے بنایا تھا، اپنے مفاد اور مطلب کے لیے بنایا تھا۔ کسی کو لگے گا بڑی سازش تھی جی، وہ روس کا رستہ روکنے کے لیے ایک نظریاتی مملکت کے مقابلے میں ایک نظریاتی مملکت درکار تھی، اس لیے بنایا تھا۔ کسی کو لگے گا ہندو خود جان چھڑانا چاہتا تھا۔ جو جس نتیجے پہ پہنچے گا اس سے آگے الحمدللہ بالکل نہیں سوچے گا، بس ادھر ہی مور ثبت کرے گا، سیل کرے گا اپنی سوچ کو، مزید سوچنا گوارا نہیں کرے گا۔ اور اسی وجہ سے کوئی یہ کہیں گے کہ یار یہ پاگل لوگ ہیں، نظریہ بیچتے ہیں، مطالعہ پاکستان فیک ہے، فلانا ہے، ٹنگڑا ہے۔ تو ایک بات سمجھ لیں، اللہ اسی طرح کرتا ہے۔ میں نے یوسف علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے اسی لیے رکھی تھی۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ انگریزوں نے کیوں بنایا تھا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ قائد اعظم کے اصل مقاصد کیا تھے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ نوابوں کی سوچ کیا تھی۔ میں اس رخ سے نہیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ نہیں ہے دنیا میں؟ اور اللہ اپنا منصوبہ چلانا چاہے تو جاگیردار اس سے اوپر سوچتے ہیں، نواب اس سے بڑھ کر سوچتے ہیں، آغا خانی اس سے آگے نکل جاتے ہیں، انگریز اس کو ہرا دیتے ہیں۔ اللہ تو یہ کہتا ہے فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ، جو کافر ہیں وہ اللہ کی تدبیر میں آئے ہوئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم اپنا کام کر رہے ہیں، وہ اللہ ہی کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ نقطہ اگر آپ پا جائیں تو آپ کو اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کس لیے بنا تھا، ہمیں پتہ ہے جا کدھر رہا ہے، باقی کس نے بنایا تھا اس کی نیت وہ جانے، اس کا خدا جانے۔ ہم نے آم کھانے، آم میٹھے، کھجور کے ساتھ لگے یا یہ کہ چیڑ کے ساتھ لگے، آم میٹھے وہی کھائیں، نہ پیڑ گنے نہ پیڑ دیکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، یا مجھے وہ بندہ بتائیں جو اس ملک کے ساتھ دل و جان سے مخلص رہا ہو، مطلب کسی انفلوئنشل بھی ہو، عہدے پہ رہا ہو، مؤثر ہو اور مخلص بھی رہا ہو، لیکن ہر وہ شخص جس نے اس ملک کو کھایا ہے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کر گیا ہے جس سے اس ملک کا بھلا بھی ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کہ ویسے ہم سب کی عادت یہی ہے نا، حرام کی کمائی کرو، ایک اچھی سی مسجد بنا دو، ساری زندگی جو ہے نا وہ ناچو کودو گاؤ اور اسی کی کمائی سے ایک مدرسہ بنا دو، آخر جنت بھی چاہیے ہوتی ہے ہمیں۔ پتہ نہیں یہ چکر ہوا، اسی نفسیات کا اظہار ہوا ہے یا کیا ہوا ہے، لیکن آپ ایک ایک کو اٹھا کے دکھائیں جو یہاں پہ کوئی وزیر اعظم رہا، کوئی صدر رہا، جو مطلب مؤثر قسم کا آدمی جو تھا،
تو اس نے بہت سارا گند گھولا ہوگا، ساتھ ایک کوئی اچھا کام بھی کر گیا ہوگا۔ وہ جو اس نے تھوڑا سا اچھا کام کیا نا، وہ کرتے 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 اس دنیا کی پھانس بن گیا ہے۔ ایک اگر آپ صرف یہاں کے آئینی کو اٹھا کے دیکھ لینا، یہ پوری جو اس وقت کا ورلڈ آرڈر ہے اس کے منہ پہ تماچا ہے، بنتے بنتے بن گیا۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ واقعی بنتے بنتے بن گیا، اس کے پیچھے کسی کا منصوبہ نہیں تھا، تو پھر آپ اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ مجھے تو یہ لگے گا بنانے والوں میں سے ایک کا بھی نیت یہ نہیں تھی جو ہو گیا، یہ کسی اور کا ارادہ تھا جو ان کے ذریعے سے پورا ہوا۔ 7 اصحاب کہف ہوتے ہیں تو 8واں ان کا کتا ہوتا ہے، یا 3 ہوتے ہیں تو چوتھا ہوتا ہے، یا 5 ہوتے ہیں تو چھٹا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کسی کتے کو لا کے بٹھا کے روب پیدا کرنا ہوتا ہے، اس نے کر دیا ہوتا ہے، تو اللہ کام کرنے پہ آئے تو یوں کر لیتا ہے۔ اسی طرح آپ کا ایٹم بم بھی بن گیا، اسی کسی چکرو چکری میں آپ کا۔ میں کہتا ہوں یار آپ بالکل ایکسٹریم پہ جا کے سوچے نا کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے تھے، ہم نے ایک جنت سجائی تھی، ایک ہمیں ملک ریاض صاحب نے بنا کے دی تھی، ایک ہم نے خود بنا لی تھی۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ہماری 2 جنتیں تھیں۔ تو ان 2 جنتوں میں ہم اگر آرام سے، چین سے، سکون سے رہنا چاہتے تھے، دن کو ہماری ادھر پھونپھاں ہوتی تھی، رات کو ادھر پھونپھاں ہوتی تھی، تو اب لڑائی لڑ کے تو ہم مطلب زخمی، کسی کی ٹانگ اڑی ہوئی، کسی، یہ تو ہمیں پسند نہیں تھا۔ تو چلیں اگر ایٹم بم ہوگا تو لڑائی نہیں ہوگی، اسی نیت سے بنا لیا، بن تو گیا۔ جنہوں نے سائیکل نہیں بنائی، کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کیا، انگریز کی چھوڑی ہوئی ہر شے خراب کر دی، پٹڑیوں کھاڑ کے لے گئے، ایٹم بم بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیوں بنایا؟ انہوں نے جس لیے بھی بنایا، میں نے کہا نا چلیں اپنی جان بچانے، لڑنے سے بچنے کے لیے بنایا۔ آپ اس سے زیادہ برا کیا سوچ سکتے ہیں؟ سوء ظن اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ کی نظر سے دیکھیں تو پھر وہ آپ کو پتہ چلے گا۔ آج ٹرمپ کے دل میں، پیٹ میں مروڑ کس شے کا ہے، اور نیتن یاہو کے پیٹ میں کس چیز کا مروڑ ہے، ادھر سے پہچانے نا۔ تو جب میں آپ کے سامنے یہ باتیں رکھتا ہوں نا، یہ پاکستان کی، تو اس لیے نہیں رکھتا کہ مجھے صدر مملکت سے بہت محبت ہے، اس لیے نہیں رکھتا کہ پرائم منسٹر سے بہت عشق ہے، یا میں اسے سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا مسیل اترا ہے۔ وہ میں اس معنی میں کہتا ہوں۔ اور جب آپ سے کہتا ہوں یار، اور یہ میری آج کی بات نہیں ہے، بدترین مایوسی جو مجھ پر طاری ہوئی تھی پاکستان کے حوالے سے، یہ 2001 سے لے کے 2022 تک کا ہی رہا ہے، پرویز مشرف کے یو ٹرن سے لے کے، اور یہ جو ساری اس کے بعد کی صورتحال ہے۔ لیکن اس دور میں بھی میرا یہ سوچ تھی، جو میں اپنے دوستوں سے کہتا رہا کہ یار میں یہ اتنا دل جو ہے نا وہ ٹوٹ گیا ہے کہ میرا تو دل نہیں کرتا کہ بھئی اس ملک کے لیے کوئی بھی اچھا کام کیا جائے، لیکن اس حالت میں بھی میں یہ نہیں کر سکتا کہ اس ملک کو کانٹنے میں، اس کو توڑنے میں، اس کی تخریب میں کوئی عمل کروں، کیونکہ وہ خدائی منصوبے میں رکاوٹ نہیں۔ تشریع شریعت کی روشنی میں مجھے اپنے اس سے لا تعلق ہونا نظر آتا ہے، لیکن تکوین کو دیکھ کر اس کی تخریب میں کوئی حصہ لینے کا میں بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ وہ بات ہے جو میں سب سے کرنا چاہتا ہوں، اب تو میں کھلے دل سے کرنا چاہتا ہوں، اور اس لیے نہیں کہ یہ اچھے ہو گئے ہیں، ان کی بہت ساری باتیں اب بھی وہیں پہ ہیں، سوئی ادھر ہی ہے۔ حالات کا جبر ہے جو انہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو مدین لے گیا تھا، حالات کا جبر انہیں گھسیٹ کے کہیں سے کہیں لے کے جا رہا ہے۔ وہ میں تفصیلات آپ کے سامنے بیان کرتا رہا ہوں، اس وقت دوہرا نہیں سکتا، لیکن حالات کا جبر انہیں لائن کی اس سائیڈ پہ لے کے جا رہا ہے جو رائٹ سائیڈ ہے۔ انہیں ثواب ہو نہ ہو، مجھے نہیں پتا کس کی نیت کیا ہے، اللہ کا جبر یہ، تکوین یہ۔ اسی تکوین میں دیکھیں نا کیا کیا معجزے ہو رہے ہیں۔ محمد بن سلمان، عاشق امریکہ، ٹرمپ کا دوست، فلسطین کے مسئلے میں کوڑا جواب امریکہ کو دے رہا ہے، اور ٹرمپ کے بیان کی مذمت کر رہا ہے۔ سر جی قیامت ہے، اگر آپ کو معلوم ہو ان کے تعلقات کا، قیامت ہے۔ اچھا، اس سے بڑی قیامت اردن، شاہ حسین والا، وہ تو یوں سمجھیے کہ اس کی تو ساری جو ہے نا وہ جان ہی امریکہ میں اٹکی ہوئی ہے۔ لیکن یہ کہ فلسطین کے ایشو پر وہ بھی کچھ کہہ نہیں سکتا، تو کم از کم وہ ساتھ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ پتہ نہیں اس سے زیادہ جو ہے نا وہ پیڑی شکل آپ نے کم ہی دیکھی ہوگی جو ٹرمپ کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وہ اردن کے شاہ کی تھی۔
یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے جو مثبت انڈیکیٹرز ہیں، اللہ کے منصوبے کے اشارے ہیں، اس میں ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک بات سمجھ لیجئے کہ جو ہماری 400 سال کی غلطیاں ہیں ان کی سزا تو بہرحال ملنی ہی ہے. اب آپ اس سزا کو سزا کہیں، پرجنگ صفائی کہیں، نیا انتخاب کہیں، آپریشن کلین اپ کہیں، اللہ کا احتساب کہیں، جو بھی کہیں، اس میں بچنے کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ اللہ کی طرف پلٹنا ہے. میں بچنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس منصوبے میں مجھ سے بھی کوئی کام لے لے. دیکھیں نا، ہم اپنی جا کے سی وی نہیں جمع کراتے. یہ ملٹی نیشنل کمپنی آئی ہے، بڑا اچھا پیکج ہے اس کا، دنیا جو ہے نا ہماری رنگ جائے گی، تو ہم فوراً اپنی سی وی بھیجتے ہیں یا نہیں بھیجتے؟ اور اگر بھوک بھی، پیٹ میں چوہے بھی دوڑتے ہوں، جان بھی خطرے میں ہو، تو پھر تو فوراً سے پہلے بھیجیں گے. اس وقت دنیا کے حالات کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھاڑو پھیرنے والا ہے. پیکج سب سے اچھا کس کا ہے؟ وہ بھی اللہ کا ہے. تو ایک سمجھدار آدمی کے لیے فوراً اللہ کی طرف دوڑ لگانی چاہیے یا نہیں لگانی چاہیے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف. اور وہ دوڑ کیسی ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف دوڑنے کا مطلب کہاں ہے اللہ جہاں دوڑ کے پہنچیں؟ وہ تو جگہ کا تعین کرنے ہی پہ اختلاف ہو جائے گا، اور آپ اور میں جو ہیں قیامت تک یہ نہیں سلجھا سکتے کہ ہے کہاں. ہوا مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُم سے لے کے تو وہ عرش کی بحث چھڑ جائے گی، تو وہ تو بہت ہمارے ہاتھ سے ہی مسئلہ نکل جائے گا. آسان سی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ جڑنے کے لیے ہمارے لیے ایک رسی ہماری طرف تھرو کر دی ہے. تھرو کے لفظ سے آپ وہ مطلب وہ جیسے کسی کو ریسکیو کرنا ہو، اس معنی میں نے استعمال کیا، کسی مغالطے کا شکار نہ ہو. وہ در حقیقت قرآن مجید ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ سے جڑنا ہے نا، اللہ کی رسی سے جڑ جاؤ. اعتصام باللہ بواسطہ حبل اللہ، اللہ سے جڑنا اللہ کی رسی کے ذریعے سے. اور حدیث میں آیا ہے کہ اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں. طرفہ بِأَيْدِيكُمْ وَطَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ، دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں. اس کتاب سے جڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس پر کامل یقین رکھا جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، دل و جان سے مانا جائے. اس کا مظہر کیا ہوگا اگر ہم دل سے مانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اگر ہم یقین رکھیں یہ اللہ کا کلام ہے تو ہم اس کی طرف التفات کریں گے یا پیٹھ موڑیں گے؟ اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، اسے پڑھیں گے نہیں، اور جو اللہ نے ہمیں احکام دیے ان پر عمل نہیں کریں گے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن کے حرام کیے ہوئے کو حرام نہیں سمجھتا اور اسے چھوڑتا نہیں، وہ اس پر ایمان ہی نہیں لایا جو میں لے کے آیا. اور ایک تقاضا یہ ہے اس پر عمل کیا جائے، اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچایا جائے. وہ جو نوید بھائی بتا رہے تھے بلغوا انی ولو آیتن، اس قرآن کے ساتھ جڑنا ہی اصل میں ہمیں اللہ نے یہ جو بنایا تھا نا امت وسط، جو پیغام دوسروں تک لے کے جانا تھا، وہ پیغام قرآن کا پیغام ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت اور لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، لوگوں پر گواہ بننا ہے. تم پر تو رسول گواہ ہیں، تم نے لوگوں پر گواہی دینی ہے. یہ کام اگر ہم کرتے ہیں تو اللہ کے چنیدہ جس مقصد کے لیے اللہ نے چنا ہے وہ کام کر رہے ہیں. اور یہ کام اگر ہم چھوڑتے ہیں تو در حقیقت اللہ سے منہ موڑتے ہیں، اور اسی کی وہ پھر جو اگلی قسط ہے جو بھگتنی پڑے گی. آپ اسے عذاب کہیں، سزا کہیں یا کفارہ کہیں، جو بھی کہیں، لیکن وہ پھر بھگتنا پڑے گا. اچھا، اس سے یہ جو سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے نا، یہ امت وسط والی اور شہادت علی الناس، سورہ حج میں جو یہ آیت آئی ہے نا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اس سے پہلے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے لیے جہاد کرو، محنت کرو، کوشش کرو جیسے اللہ کے لیے محنت جہاد کرنے کا حق ہے. یعنی اللہ سے جڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ والے ہو جاؤ. کونوا ربانیین، اللہ سے جڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے مشن والے ہو جاؤ. اللہ سے جڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنی ہر شے اللہ کے لیے قربان کرنے والے بن جاؤ جیسے ابراہیم علیہ السلام تھے. یہ جہاد کرو. کیوں؟ هو اجتباکم، اس نے تمہیں چنا ہے. جیسے پہلے بنی اسرائیل کو چنا تھا ایسے اب اس نے اب تمہیں چن لیا ہے. یہ جو اجتباء ہے نا، چننا یا استفاء، دونوں کا مطلب چننا ہے. اسی اجتباء سے مجتبی بنتا ہے اور استفاء سے مصطفیٰ بنتا ہے. یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ہیں اور یہ دونوں امت کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں. وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چنا ہے. اور دوسری جگہ الفاظ ہیں ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِي نَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، پھر ہم نے کتاب کا وارث بنا دیا اپنے بندوں میں سے ان کو جن کو ہم نے چنا.
चुनिंदा लोग हो तुम। और यही वो लफ्ज़ है कि जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में आए हैं, फजतबाहु रब्बुहु फजअलहु मिनस सालिहीन। एक दफ़ा पहले चुना था, रसूल बनाया, ज़रा सा वो उनसे वो कोताही हुई, कमी हुई, मछली के पेट में चले गए, दोबारा चुना और उसी कौम का इमाम बना दिया। ये उम्मत अल्लाह ने चुनी, पहला हिस्सा चुना, उम्मीयीन को चुना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथियों को चुना, इस उम्मत को अल्लाह ने इमामत दी और फिर ये इमामत इससे छिन गई जब इसने मुंह मोड़ा और उसी के नतीजे में ये कहर मज़ल्लत में गिरी, पस्ती में गिरी, ज़वाल से दो चार हुई, इन्हितात का शिकार हुई, लेकिन अल्लाह इसे दोबारा चुनेगा। फजतबाहु फजअलहु मिनस सालिहीन, जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम को नेकोकारों में से कर दिया था, इसके भी नेकोकारों को बाकी छोड़ेगा। तो अगर दुनिया में बचना चाहते हो, तो अल्लाह के चहीते बनना चाहते हो, तो फिर सालिहीन बनना पड़ेगा, अल्लाह वाले बनना पड़ेगा। और इकबाल ने इस मजमून को बड़ी खूबी से बयान कर दिया, बहुत शानदार अल्फाज में। इस दौर में सब मिट जाएंगे, इस दौर में, अब ये जो जंग आने वाली है, आप क्या समझते हैं इसमें हलाकतों की कितनी बड़ी टोल है जो नौ इंसानी ने पे करना है। इस दौर में सब मिट जाएंगे, हाँ, बाकी वो रह जाएगा जो कायम अपनी राह पे है और पक्का अपनी हट का है। राह कौन सी है? सिराते मुस्तकीम। और हट क्या है? अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत। वो जो नवीद साहब आपको बता रहे थे कि ला तजदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादून मन हादल्लाह व रसूला। नहीं पाओगे तुम किसी कौम को जो दावेदार हो कि वो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखती है और मोहब्बत करती हो उनसे जो अल्लाह और रसूल के दुश्मन हो। कोई ऐसे लोग तुम नहीं पाओगे। इसका मतलब क्या है? अगर आप अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हो तो अल्लाह और रसूल के दुश्मनों से मोहब्बत नहीं कर सकते। वह लौ कानू आबा हूँ माओ अबना हूँ माओ इखवाना हूँ माओ अशीरत हूँ, वो उनके आबा हूँ, उनके बेटे हों, उनके भाई हों और उनके रिश्तेदार हों, कोई हों, उनसे वो मोहब्बत नहीं करेंगे अगर वो अल्लाह और रसूल के दुश्मन हो। तो ये हट है, ये शिद्दत पसंदी है, ये रिजिडिटी है। आपको कोई समझ आई मैंने इन अल्फाज पे जोर क्यों दिया? मुसलमान को शिद्दत पसंद नहीं होना चाहिए। पढ़ाया गया ना, आपको सिखाया गया ना इस पिछले ईरा में, जिस दौर का मैंने ये 20 साल परवेज मुशर्रफ से लेके 22 तक पढ़ाया गया आपको। कुरान कहता है वल यजदू फीकुम गिल्जा। ये जो मुशरिकीन हैं, ये जो दुश्मन अल्लाह और रसूल हैं, इनको तुम्हारे अंदर सख्ती नजर आनी चाहिए। आपको किसकी बात पर ज्यादा यकीन है? रोशन ख्याली वालों की बात को आप ज्यादा पसंद करेंगे या अल्लाह की बात को कबूल करेंगे? वो शिद्दत कहां नजर आनी चाहिए? वो शिद्दत यहां नजर आनी चाहिए। आपकी मोहब्बत हर रिश्ते से, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत दुनिया के हर रिश्ते से बालातर हो। ये मयार है ना, ये हट का पक्का है, ये हट नहीं छोड़ेगा। आशिक कभी हट छोड़ता है? मजनू ने लैला छोड़ी या लैला ने मजनू छोड़ा? आप अल्लाह वाले हो तो अल्लाह को छोड़ सकते हो? फिर ये ही बाकी बचेंगे, इस दीन वाले, इस मकतब वाले, इस मदरसे वाले ही बाकी बचेंगे कि जो इस मेयार पर पूरे उतरे। इस दौर में सब मिट जाएंगे, हाँ, बाकी वो रह जाएगा जो कायम अपनी राह पे है और पक्का अपनी हट का है। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल फरमाए। असल दावत ये है, बाकी तो अब तकदीर चल पड़ी है, उसका रास्ता रोक कोई नहीं सकता, वो होके रहना है। हम उन लोगों में से हो जाएं जो अल्लाह वाले हैं, जिनको अल्लाह ताला दुनिया में और आखिरत में बशारतें देता है। उसकी शर्तें ये हैं जो मैंने आपके सामने रख दी। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए, हिम्मत दे, वो नज़र दे कि हम इस वक्त के हालात को पहचान सकें, किसी धोखे में मुब्तला ना हो, किसी दगे में ना आए, किसी फसाद का शिकार ना बन जाएं। इसलिए कि इस दौर में फसाद भी बहुत होगा, दजल भी बहुत होगा। इसीलिए को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब ये हरज होगा, यानी मुसलमान को मार रहा होगा, जैसे अभी तो अमेरिका ने इतने नहीं मारे जितने कि हमने एक दूसरे को मार लिए हैं, तो फरमाया जो दौड़ रहा होगा उसके मुकाबले में चलने वाला बेहतर होगा, जो चल रहा होगा उसके मुकाबले में खड़ा बेहतर होगा, जो खड़ा होगा उसके मुकाबले में बैठा हुआ बेहतर होगा। क्या मतलब? जब मुसलमानों की आपस की इस तरह की सूरतें बन जाएं, उसमें मुलव्विस होने से बेहतर है कि अपने घर में बैठ जाओ। तो इस तरह के तमाम फितनों से अल्लाह ताला महफूज रखे, बल्कि वो निगाह दे कि उन फितनों को हम पहचान सकें। दावत हर एक की बहुत अच्छी होती है, हसन बिन सबा की भी बहुत अच्छी होती है और अब्दुल्ला इब्न सबा की भी बहुत अच्छी होती है। वो चिकनी चुपड़ी होती है, गंडेदार होती है, मलफूफ होती है, ज़ुख़्रुफ़ल क़ौल गुरूर होती है, लेकिन ये कि उन चिकनी चुपड़ी बातों में आके आदमी अपना जो है मंजिल खोटी कर लेता है। तो उन ज़ाहिरी बातों से अल्लाह बचाए और हकीकत शनास बनाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।